نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے 28ویں پارہ میں سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، ایسی توبہ کرو، الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی ایسی توبہ جس گناہ سے کی جائے پھر پلٹ کے وہ گناہ نہ کیا جائے. عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے اتار دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغوں میں لے جائے، جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں. یقولون، اور وہ عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے نور پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے. حصول برکت کے لیے میں نے ترجمہ عرض کر دیا. حاضرین کرام، خطا، غلطی، یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، شروع سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن اللہ جس کو گناہوں سے معافی کی توفیق بخش دے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ وہ غفور الرحیم ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اتنی مہربانی فرما دیتا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بلند آواز میں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ وہ جو فلاں بخش ہے نا، وہ جو فلاں شخص ہے نا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اس نے قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم، اللہ اسے نہیں بخشے گا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی غیرت کو جلال آیا. اس نے فرمایا یہ کون ہے جو میری قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ رب فلاں شخص کو نہیں بخشے گا؟ تو اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے اور تجھے جہنم میں داخل. تو کون ہے ایسا فیصلہ کرنے والا؟ آج تو ہر بندے کے ہاتھ میں مورے ہیں، جسے چاہے جنت بھیج دے، جسے چاہے جہنم بھیج دے. پہلے اپنا تو کوئی فیصلہ کرے، ہم نے کہاں جانا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ کا خاص کرم ہے
اور ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم پہ اتنی مہربانی فرمانے والا ہے، ہمیں بھی تو اپنے حال پہ رحم کرنا چاہیے۔ وہ تو رحم کرے گا، اس کی صفت ہی رحمت ہے، لیکن ہمیں بھی تو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، پہلی امتیں وہ گناہ کا ارتکاب کرتی تو ان کے گناہ ان کے چہرے سے عیاں ہوتے۔ اب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، آپ نے کر دیا، لیکن کوئی یہ کہہ نہیں سکتا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں قبول ہوا، یہ بھی نہیں ہم گارنٹی سے کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا۔ اب اس پہ اس نے پردہ رکھا ہے، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ پہلی امتیں جب صدقہ کرتی تھیں تو وہ صدقے کی چیز کھلی جگہ آسمان کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ یہ صدقہ کرنے کا طریقہ تھا پہلی قوموں کا۔ وہ کھلی جگہ پر آسمان کے نیچے رکھتے تو آسمان سے آگ اترتی جو صدقے کو جلا دیتی۔ اگر وہ جل جاتا تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ یہ قبول ہو گیا۔ جس کا پڑا رہا تو سمجھ لو اس کا قبول نہیں ہوا۔ تو مجھے بتائیے ان قوموں کی رسوائی لوگوں کے سامنے تھی کہ اگر کسی کا صدقہ نہ جلا تو وہ شرمندہ ہوتا تھا، جا تیرا صدقہ ہی قبول نہیں ہوا، اللہ نے تیرا اپنی راہ میں بھی دیا ہوا قبول نہیں کیا، تو ہم بھی تو دیتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان لوگوں کے درمیان اس نے پردہ رکھا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کس وجہ سے کہ یہ میرے یار کے امتی ہیں، یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، اس وجہ سے۔ اور ان قوموں کے کپڑوں پر نجاست لگتی، ناپاک ہو جاتے کپڑے، تو پھر اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا، وہ کپڑا ضائع ہو گیا، وہ پھر دوبارہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے پاک کرتے ہیں؟ دھو کے ہم دھوتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ ان کے جسم کے ساتھ ناپاکی لگی تو آگ کے ساتھ اس جسم کے حصے کو داغنا پڑتا تھا، پھر بدن پاک ہوتا تھا۔ ہم دھو کے پاک کر لیتے ہیں۔ وہ قومیں عبادت والے دن کاروبار کرتی، عبادت کرتے تھے، یعنی کہ عبادت چھوڑ کے کاروبار کرتے، عبادت کرتے کیسے؟ ہفتے والا دن ہے عبادت کا، یا اتوار کا دن ہے عبادت کا۔ ہفتے والے دن رات کو وہ جال باندھ دیتے دریا میں، نہروں میں، رات کو جال باندھ دیا جاتا، صبح جا کے عبادت کرتے، عبادت کر کے واپس آتے تو پھر جال میں جو مچھلیاں پھنسی ہوتی ان کو نکال لیتے۔ اللہ کو یہ عادت بھی پسند نہیں۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو ریچھ بنا دیا۔ اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا ذرا، یعنی صرف اتنا کرنے پر عبادت تو کی ہے، عبادت نہیں چھوڑی، عبادت کرنے کے باوجود صرف اس حرکت پر کہ کرنے عبادت آئے تھے، توجہ ان کی کاروبار کی طرف تھی۔ کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو ریچھ بنا دیا۔ تو ہمارا عبادت کا دن جمعہ ہے، ہم جمعے والے دن شادیاں بھی کرتے ہیں، ہم جمعے والے دن سارے کام کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بازار کھلے پڑے ہیں۔ ہماری توجہ کس طرف ہوگی؟ جس نے بارات کے ساتھ جانا ہے وہ تو گھڑی دیکھے گا نا بار بار کہ کب ٹائم ہوتا ہے میں بارات میں پہنچوں، کب ٹائم ہوگا میں کھانے پہ پہنچوں، کب ٹائم ہوگا میں اپنی دکان پہ پہنچوں۔ تو ہماری شکلیں پھر بھی نہیں بگڑتی، کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں تمہارا کردار نہیں دیکھ رہا، میں نسبت یار کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق حضور علیہ السلام سے ہے۔ اگر کبھی آپ جمعے والے دن ہر قسم کا کاروباری لین دین بند کر دینا، پھر آپ اپنی روزی میں برکتیں دیکھیں، صرف اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے ایک بار چیک کر کے دیکھیں، پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں اعتبار کرتے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، تمام چیزیں چھوڑ کر ہر معاملے کو ترک کر کے انہماک کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ جمعے والے دن اس کی طرف متوجہ۔
یہاں تو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، لوگ ہاتھ اتنے رکھے ہوتے ہیں، کوئی اچھا کہیں اینج کیتے ہوں کسی اینج کیتا ہے وہ بندے دے پوترا والے کام کرو، یا تے منگو نا، جے منگنا جے تے انساناں دی طرح منگو، او دے رہا تانوں، او دین نو تیار ہے، تسی لین نو تیار ہی نہیں، یا بوتا آ گیا آدھے نا تھوڑے جو بوتا پہ جے پھر ڈلنا شروع ہو جائے کہ اتنے متکبر ہیں، خاص کر جڑے سیاسی فاتحہ پڑھن والے جنہاں کول بوتا مال ہے، جنہاں دی دھونی سریا آ جائے، کئیاں دی دھونی گارڈر بھی ہوندا ہے، اگو الیکشن آ رہا نکل جائے گا اگر تسی سیانے بنے، گل دی سمجھ آئی جی، کچھ گلاں اشارے نال کری دیاں سمجھ جایا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے نا، تو جب اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، یہاں اگر کسی اعلیٰ آفیسر کے پاس آپ جائیں کوئی اپنے کام کے لیے، تو اس کے پاس جائیں گے، موبائل پہ آپ لگے ہوں گے تو اس سے بات کریں گے، وہ کیا کہے گا آپ کو؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میں موٹر وے پہ جب پنڈی پھٹیاں اتر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا، تو میری ایک کال آ گئی، بڑی ضروری تھی، میں وہ سن رہا تھا۔ اب وہ عام سا انسان، سادہ سا بندہ جو کیبن میں بیٹھ کے پیسے لے رہا ہے، اس نے اس بات کا برا منا لیا، اس نے کہا حضرت صاحب یا فون سن لیں یا مجھے اپنے بل پے کریں۔ محسوس کیا اور اس نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ میری توجہ نہیں تھی پوری اس طرف، میں اس کو وہ پکڑا ہی نہیں رہا تھا جو سلپ تھی میرے پاس، میری توجہ ہی نہیں تھی اس طرف۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان اس کی طرف توجہ نہ ہو، وہ اتنا محسوس کرتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے جب آپ کی اس کی طرف توجہ نہ ہو تو اس کو محسوس نہیں ہوگا، وہ آپ کی جھولیاں کیسے بھرے گا؟ جمعے والے دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ساتھ، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک لمحہ جمعے والے دن ایسا ہوتا ہے، اب اس کا تعین نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہی لمحہ ہو جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے لمحات ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی آنے والے لمحات ہوں، خطبے کے دوران ہو سکتا ہے نماز فرض ادا کرنے کے بعد والے لمحات ہوں۔ ویسے علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے نا تو پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ لمحات ہیں، بزرگ فرماتے ہیں وہ لمحات ہیں، اس وقت بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں جو رب سے مانگ لیا جائے اللہ مہربانی فرمانے، لیکن بشرطے کہ توجہ اس کی طرف، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگے۔ وہ تو کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم دعا مانگو میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اور جو فرض پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، دوجے پاس سلام پھرن تو پہلے ہاتھ جتی نو ہوئے، اس کی توجہ کس طرف، فوراً بھاگنے کی کرتا ہے۔ اور جو عبادت کے بعد جو تکبر کرتا ہے، رب فرماتا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میں اسے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کرتا۔ جب جمعہ کا دن ہے عبادت کے لیے تو پورا وقت نکال کے عبادت کے لیے نکلا کرو، جہاں بھی نماز جمعہ ادا کرنی، اس دن صرف رابطہ اس کے ساتھ ہو جو کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی بات کو سنتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں، لیکن بشرطے کہ مانگنے والا ہو۔ دیکھیں نا بن مانگے بھی وہ دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، توجہ ہے، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، تو وہ رب العالمین یعنی عالمین کا وہ پالنے والا، تمام جہانوں کا وہ پالنے والا، یہ اس کی صفت ہے رب۔ اب اس نے تو پالنا ہے، بندوں کو رزق دینا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، ذرا اس کی بارگاہ سے مانگ کر بھی تو دیکھو، اس کی بارگاہ سے مانگ کر بھی تو دیکھو، جھولی پھیلا کر تو دیکھو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر کس انداز سے وہ دیتا ہے، کس انداز سے مہربانی فرماتا ہے کہ ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مرید بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں۔
حضرت خواجہ حسن بصری چشتیوں کے امام بھی ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری کا زمانہ تھا، ایک شخص تھا کہ کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا گناہ اس میں نہیں تھا جو وہ کرتا نہ ہو. شرابیں بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، ہر برائی اس کے اندر موجود تھی. اس کی ماں حضرت خواجہ حسن بصری کی مرید تھی. وہ کہنے لگی کہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے شرم آتی ہے تیری ان حرکتوں پر، اللہ سے معافی مانگ، نہ جانے کب تیری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، تو اس کے دربار میں حاضر ہو جائے، کس منہ سے اس کا سامنا کرے گا. وہ ماں کی بات کو ہوا میں اڑا دیتا. پھر وہ بیمار ہو گیا، اس قدر بیماری میں جکڑا گیا کہ اب چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا. تو اپنی ماں سے ایک دن کہنے لگا، اماں میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں. اگر اس نے میری زندگی میں مجھے موقع دیا، پھر دوبارہ مجھے نئی زندگی دی، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر اس کے باوجود کہ اس کی والدہ یہ سن کر کہنے لگی کہ بیٹا نہ جانے اب یہ تیری زندگی باقی بچے گی یا نہیں، میں تجھے اس وقت کہتی تھی جب تو روح بسیات تھا. اس نے کہا ماں بس صرف اتنی مہربانی کر دے، اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری سے کہا جب میں مر جاؤں نا، میری نماز جنازہ وہ پڑھا دے، میں سمجھوں گا میری بخشش کے لیے یہی کافی، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے. وہ میری نماز جنازہ پڑھا. اب ماں تھی، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. بیٹے کو کانٹا چبھے تو ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتی؟ بیٹے کی موت کی سختی کیسے برداشت کر سکتی؟ وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گئی، جا کے کہنے لگی کہ میرا بیٹا آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن اب وہ بالکل قریب المر گئے، اس کی خواہش ہے میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت خواجہ صاحب نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بوڑھی مایوس ہو کے واپس آ گئی. واپس آئی تو بیٹے سے کہا بیٹا بس اب اللہ ہی حافظ ہے. خواجہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو پھر رو کے کہنے لگا اماں پھر ایک کام تو کر سکتی ہے، اگر خواجہ صاحب نے انکار کر دیا پھر مہربانی اتنی کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا نماز جنازہ کوئی بھی نہ پڑھائے، میرے پیروں میں رسی ڈال کے نا، رسی سے باندھ کے مجھے گلیوں میں گھسیٹا جائے، میری لاش کو گھسیٹ کر لوگوں کو بتایا جائے یہ اللہ کا نافرمان ہے، تاکہ میں تو گناہگار تھا ہی، مجھے دیکھ کر باقی لوگ عبرت پکڑے، میرے والے گناہ میرے مرنے کے بعد کوئی نہ کرے. بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس کی روح نکل گئی. جب اس کی روح نکلی تو دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے دروازہ کھولا تو چشتیوں کا بادشاہ حضرت خواجہ حسن بصری دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا بابا جی آپ کیسے آئے؟ کہا تیرے بیٹے کی روح نکل گئی. کہا نکل گئی. کہا میں غسل بھی میں دوں گا، کفن بھی میں دوں گا، جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا. کہا آپ نے تو انکار کر دیا تھا. تو فرمانے لگے تو جب چلی گئی تو میں سو گیا تو مجھے خواب میں حکم ہوا کہ خواجہ حسن اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں نے اسے اپنا یار بنا لیا ہے، صرف جنازہ نہیں غسل بھی تو نے دینا ہے، اس کو کفن بھی تو نے پہنانا ہے. ادھر زبان پہ توبہ کا لفظ آیا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، ادھر سے کرم ہو. حضرت میاں محمد بخش عارف کڑی فرماتے ہیں جے میں بیکھا عملہ واللے، جے میں بیکھا عملہ واللے، کچھ نہیں میرے پلے، جے بیکھا میں عملہ واللے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں بیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا.
حضرت قاری صاحب مجھے فرما رہے ہیں یہ بھی پڑھے کہ رحمت دامی پا خدایا، رحمت دامی پا خدایا، باغ کرا سب ہر، باغ کری سب ہر، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ قاری صاحب نے فوراً مجھے لقمہ دیا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ مہینہ نا شعبان کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی نسبت بھی اپنی طرف اس لیے کی کیونکہ اس مہینے میں امت کی بخشش کے رب تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کی پشت پہ جتنے بال ہیں اللہ میری امت کے اتنے گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ بنی کلب قبیلے کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ قبیلہ عرب میں ایسا قبیلہ تھا جس کی بکریاں اتنی تھی وہ خود بھی نہ گن سکے ساری زندگی بکریوں کی تعداد، تو جو اپنی بکریوں کی تعداد نہ گن سکے ان کے بالوں کی تعداد کون جانتا ہو؟ اس لیے اس کی مثال دی۔ یہ امت کا مہینہ ہے نا، امت کی بخشش کا، اس لیے اپنی طرف نسبت۔ اور جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی اپنی نیک امت اور گناہگار امت کے بارے میں کہتا ہے کہ یا اللہ نیک تے میرے نے تے برے پھر تیرے ہی بندے نے، تیری مرضی جو مرضی سلوک کر۔ تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عرض کر دیں مولا چنگے تے ہے ہی چنگے، ہائے 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 ہائے۔ حضرت میاں محمد بخش آپ فرماتے ہیں چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، سامندیاں داتو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا، ساڑی جھولی عملو خالی۔ ہمارے پلے عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے قیامت کے بارے پوچھنے والے تو نے تیاری کیا کی؟ اب صحابی ہے، صحابی تو پھر کلم وعد اللہ الحسنہ، جن سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر وہ پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، حضور پوچھ رہے ہیں تو نے تیاری کیا کی؟ اب یہ سوال بھی امت کے لیے رہنمائی کے لیے تھا اور اس کا جواب بھی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اس نے عرض کی آقا زیادہ عمل نہیں، نمازیں نہیں، روزے نہیں، سارے عمل کیے ہوئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہ بھروسہ نہیں۔ اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہہ سکتا ہے میری پڑھی ہوئی نماز قبول ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ صحابی بھی یہی عرض کر رہا ہے پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں نماز کی وجہ سے میری بخشش ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں روزے کی وجہ سے میری بخشش ہو یا نہ ہو، ہاں ایک بات پہ مجھے بھروسہ ہے۔ امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک بات پہ مجھے بھروسہ ہے، وہ کون سی؟ عرض کی سونے مینوں تیرے نال بھی پیارے تے تیرے خدا نال بھی مینوں پیار، اس بات پہ مجھے کامل یقین ہے میری اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ آگے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مع من احب، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے جس کو محبت ہوگی اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ، جس سے محبت ہوگی اس کا حشر بھی اس کے۔ تو حضرت انس اس کے راوی ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اتنی خوشی ہمیں پہلے کبھی نہ ہوئی جتنی اس فرمان کو سن کے۔
جتنی اس فرمان کو سن کے ہوئی کہ ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے ہمیں محبت ہے. انس فرماتے ہیں میں خوش ہوا کہ میرا حشر ختم نبوت کے تاجدار کے ساتھ ہوگا, میرا حشر ابو بکر کے ساتھ ہوگا, میرا حشر عمر کے ساتھ, عثمان و علی کے ساتھ. موسم تبدیل ہوا ہے, آپ کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا. اس قوم دا کی بنے گا جڑی گرمی پہ جادن گرمی اس واری جلدی آگئی, آج رب ٹھنڈ پائیے تا پھر پریشان. پتہ نہیں خوش کیڑی گل تے ہونا تسی. اللہ تانوں سلامت رکھے. جدو 80 روپے پیٹرول سی تسی اودوں بھی خوش سو, جدو 275 ہویا تسی اودوں بھی خوش. ایک اور آکھو سبحان اللہ. اللہ تانوں خوش رکھے, ہمیشہ خوش رکھے, پریشانیاں تو محفوظ فرمائے. تو بات عرض کر رہا تھا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے محبت ہوگی حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اب جس سے محبت ہے حشر اس کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل کرے گا قیامت والے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. اب کوئی مسلمان یہودیوں کی نقل کرتا ہے تو پھر چاہے وہ مسلمان ہے اٹھایا انہی سے جائے گا جن کی نقل کرتا ہے. اقبال نے کہا وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کاپی کرنی ہے تو حضور کو کاپی کر, فالو کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار کو کر, اگر تو نے کاپی کرنی ہے تو صدیق اکبر کی کر, پیروی کرنی ہے فاروق اعظم کی کر, عثمان غنی کی کر, حیدر کرار کی کر, حسن و حسین کی کر, میرے نبی کے صحابہ کی کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے صراط مستقیم پہ وہ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو اس لیے آج اس چیز کی ضرورت, آئندہ رمضان آ رہا ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. نماز ظاہری طور پہ بندہ پڑھ رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے یہ عبادت ہو رہی ہے. خیرات کرنے والا, زکوٰۃ دینے والا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے. قربانی کرنے والا جانور پہ چھری چلا رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ قربانی کی صورت میں عبادت کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. جس جدا نام ہی ہویا کہ میں روزے نال ہاں, تے تواڈے کول کی دلیل ہے روزے نال نہیں؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ حدیث پاک ہے. اسی لیے ہمارے امام الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ اگر روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو اتنی پسند ہے تو مسواک کرنے سے وہ خوشبو کتنی پسند ہو. ذرا احتیاط سے کیا جائے, وہ پانی اندر نہ جائے, احتیاط سے کر لیا جائے مسواک. ہاں وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا, اس کا تو ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کا وہ جو ٹوتھ پیسٹ کے آگے جو وہ لگے ہوتے ہیں اس سے خون بھی نکل سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. تاہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنا. اچھا ایک مقام پہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, اس کی رحمت نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اب شے کیا ہے دیکھیں نا, مثال کے طور پر میں کہوں یا کوئی کہے کہ یہ جو آپ کی مسجد ہے نا اس کا جو یہ سین ہے بادشاہی مسجد کا سین اس سے بڑا ہے. ایسے ہی ہے نا, جس نے یہ مسجد نہیں دیکھی بادشاہی دیکھی ہے وہ دیکھے گا کہ پہلے دیکھیں تو صحیح کمپنی باغ والی مسجد کا سین کتنا ہے. اگر یہ سین دیکھا جائے گا پھر اندازہ ہوگا کہ بادشاہی مسجد کا سین کتنا بڑا. پہلے وہ دیکھا جائے گا جس کو چھوٹا کہا جاتا ہے, بڑا تو پھر بڑا,
چھوٹے کی کتنی وسعت ہے، پھر اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ واقعی یہ بڑا ہے یا نہیں۔ اب اس کی رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ شے کیا ہے، جب شے کا پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ پہلے شے کو دیکھنا ہے، شے کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تسی سبحان اللہ بشک نہ سمجھ آئی جے، ہن مان کے بھی سبحان اللہ کھانی بات کو سمجھے نا کہ جس شے کو وہ وجود میں لانا چاہتا ہے نا، وہ اس شے کے بارے میں کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس نے کہا کن آسمان کے لیے، وہ بغیر ستون کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کن زمین کی دری بیچ، اس نے کہا کن پہاڑ کے کیل ٹھونک، اس نے کہا کن لیلا آتی کھیتیاں بنے، اس نے کہا کن سورج چمکنے لگا، اس نے کہا کن چاند بن گیا، اس نے کہا کن ستارے مارز وجود میں آئے۔ اب یہ شے ہے، اب بتاؤ تاروں کی تعداد کتنی ہے، بتاؤ آسمان کا آخری کنارہ کہاں ہے، بتاؤ سورج کی وسعت کتنی ہے، بتاؤ چاند کی وسعت کتنی ہے، بتاؤ زمین و آسمان کی وسعت کتنی ہے۔ اگر ان کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے نا تو پھر اس کی رحمت کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ فرماتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر تجھے شے کی حد نہیں ملتی تو رب کی رحمت کی حد تو کیسے تلاش کر؟ جب شے کی حد کا تعین نہیں ہے تو پھر اس کی رحمت، اچھا پھر آپ کے ذوق کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، رحمتیں اس کی بے شمار ہیں۔ اولاد رحمت ہے، سورج رحمت ہے، بارش بولتے جائیے، اولاد رحمت، بارش رحمت، سورج رحمت، یہ رحمتیں۔ اب مجھے بتائیں بارش اگر سیلاب کی صورت اختیار کر جائے، فصلیں اجاڑنے لگے تو پھر بھی رحمت، بولیے پھر کیا ہے؟ کھول کے زحمت۔ سورج رحمت ہے، لیکن جب جون جولائی میں پوری تپش کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو پھر بھی رحمت ہے، زحمت ہے۔ اولاد رحمت ہے، اگر خدا نہ خواستہ بے ادب ہو جائے زحمت ہے، یعنی اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، اس کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ گن نہیں سکتے۔ اس کی رحمتیں بے شمار، اس کی نعمتیں بے شمار، لیکن ہر رحمت کبھی رحمت کبھی زحمت۔ با ادب و اولاد تو رحمت، بے ادب ہو تو زحمت۔ بارش اگر کھیتوں کو سیراب کرے، بیماریوں کو ختم کرنے والی ہو تو رحمت، بیماریوں میں اضافہ کرنے والی ہو، کھیتوں کو اجاڑنے والی ہو تو زحمت۔ سورج جب شدت کی سردی ہو تو پھر اس وقت چمکے تو رحمت، گرمیوں میں آئے ہماری گرمی کی شدت میں اضافہ کرے تو زحمت۔ ہر رحمت کبھی رحمت کبھی زحمت۔ مولا کوئی ایسی رحمت بھی ہے جو ہم وقت رحمت ہی رحمت ہو کبھی زحمت بنے نا؟ فرمایا ہاں ہے۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ رحمت میرے یار کی صورت میں ہے، آمینہ کے لال کی صورت میں ہے، ختم نبوت کے تاجدار کی صورت میں ہے، جو صرف رحمت لے کے نہیں آئے، سر سے لے کر پاؤں تک مجسمہ رحمت بن کے آئے۔ ہما وقت رحمت کبھی زحمت مانی، اور ہم ہیں رحمت کے محتاج۔ ہم کیا ہیں؟ محتاج، ہم ہیں حاجت مند۔ ہم کیا ہیں بولیے؟ تو جس کی طرف حاجت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محتاج الیہ۔ ہم محتاج، جس کی طرف حاجت ہے وہ محتاج الیہ۔ ہم دھوپ سے بچنے کے لیے اس تمبو کے محتاج ہیں، جب ہم آتے ہیں تو یہ پہلے لگا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، محتاج بعد میں ہوتا ہے، جس کی طرف حاجت ہو وہ چیز پہلے ہوتی ہے۔
میں پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے اس ساؤنڈ سسٹم کا محتاج تھا، مجھے اس کی طرف حاجت تھی، یہ ہے محتاج الہ، میں محتاج بعد میں آیا، محتاج الہ پہلے موجود ہے۔ ہم یہاں بیٹھنے کے لیے ان صفوں کے محتاج تھے، صفے ہیں محتاج الہ، محتاج بعد میں آیا، محتاج الہ صفوں کی صورت میں پہلے موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچہ محتاج ہے لباس کا، بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کے لباس کا بندوبست والدین پہلے کر کے رکھتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ محتاج بعد میں، محتاج الہ پہلے، جس کو کسی چیز کی حاجت ہو وہ بعد میں، جس کی حاجت ہو وہ پہلے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کل کائنات میرے مصطفیٰ کی رحمت کی محتاج ہے، میرا نبی محتاج الہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ کل کائنات بعد میں ہے، محمد کی رحمت سب سے پہلے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ میں نے کیوں دلیل دی اور مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کل جانوں کی رحمت، میرے حضور علیہ السلام کل جانوں کے لیے رحمت، تو پھر جو کل جانوں کے لیے رحمت ہے، اگر کوئی کہ نہیں جی بعد میں رحمت تھے آنے کے بعد، میں پھر پوچھوں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو عالمین کے حوالے سے صیغہ رحمت کے ساتھ ہے تو الحمدللہ رب العالمین، وہی صیغہ اس کی ربوبیت کے ساتھ ہے۔ وہ رب ہے کل عالمین کا، میرا نبی رحمت ہے کل عالمین کے لیے۔ حضور واری دو جان کیوں تھے، رب واری کل جان کیوں؟ الفاظ تو ایک جیسے۔ اب رحمت بھی اللہ کی عطا سے ہے، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ اب وہ رب العالمین ہے، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، جیسے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی طرح اس نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ جب سے اس کی ربوبیت تب سے میرے نبی کی رحمت، جب تک اس کی ربوبیت تب تک میرے نبی کی رحمت، جہاں تک اس کی ربوبیت وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت۔ اب توجہ سے سنیے، حضور علیہ السلام آنے سے پہلے بھی رحمت۔ اچھا جلدی ایک بات اور کر دیں، اس کی ربوبیت کل عالمین کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، کل عالمین کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی رحمت کل عالمین کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، برکت والی کتاب قرآن کل عالمین کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کعبہ آبی پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ کل عالمین کے لیے۔ توجہ سے ایک نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کی ربوبیت کل عالمین کے لیے قرآن سے ثابت ہو گئی، قرآن عالمین کے لیے، کعبہ عالمین کے لیے، میرا نبی رحمت عالمین کے لیے، رب بھی عالمین کے لیے، میرے نبی کی رحمت بھی عالمین کے لیے، قرآن بھی عالمین کے لیے، کعبہ بھی عالمین کے لیے۔ اب یہ چاروں عالمین کے لیے، رب عالمین کے لیے رب بھی ہے، قرآن عالمین کے لیے قرآن بھی ہے، کعبہ عالمین کے لیے کعبہ بھی ہے، میرے نبی کی رحمت عالمین کے لیے، تو نبی کیسے موجود نہیں ہو سکتا؟ بندہ کہ صفت ہے موصوف نہیں، آرمی چیف ضیاء الحق، یہ تو اس کی صفت ہے، وجود کہاں ہے؟ کہتے ہیں جب سے وجود گیا صفت بھی گئی، موصوف گئے صفت بھی گئی۔ آج نواز شریف کو وزیر اعظم کوئی نہیں کہہ سکتا، آج عمران خان کو وزیر اعظم کوئی نہیں کہہ سکتا، سمجھ آ گئی نا؟ اگر موصوف ہوگا تو صفت ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ ضیاء الحق صدر تھا، ہے نہیں، تے جے حضور نو بھی ماضی دا حصہ معاذ اللہ مننا جے تے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولوی جی ذرا کلمے دا ترجمہ تے کر کے دس۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ کل کائنات حضور کے لیے آنے سے پہلے رحمت۔ ایک مثال دے دوں، آدم علیہ السلام کی توبہ کس وجہ سے قبول ہوئی؟ یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام کے نام کے وسیلہ سے۔ تو پھر آنے سے پہلے رحمت ہوئی یا نہ؟ بولو تے صحیح۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب تھوڑی سی ڈولتی ہے نا تو رب فرماتا ہے فرنٹ پہ اسم محمد لکھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نام لکھا جاتا ہے اس کی برکت سے وہ قرار پاتی ہے۔ تو پھر آنے سے پہلے رحمت ہوئے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا امتی گناہگار فوت ہوتا ہے، رب فرماتا موسیٰ غسل و کفن دے۔ یا اللہ یہ تو بدکار سیاکار گناہگار تھا، فرمایا تورات میں جہاں میرے یار محمد کا نام آتا چوم کے آنکھوں سے لگاتا، میں نے کردار نہیں دیکھا، یار کے نام کی نسبت کو دیکھا، اس وجہ سے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، جنت اس کے نام لکھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو اسم محمد کلمہ موسیٰ کے پڑھ کے چومے وہ جنتی، تو جس نے کلمہ ہی حضور کا پڑھا انہوں آدھے نے بیدتی۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر آنے سے پہلے رحمت ہوئے یا نہ؟ آنے کے بعد کی اگر مثالیں شروع کر دوں یہ تو ختم ہی نہ ہو۔ کافروں کے لیے بھی رحمت، اپنوں بیگانوں کے لیے رحمت، اسی کی رحمت کا سہارا۔ عارف کھڑی فرما رہے ہیں میں نے پہلے بھی پڑھا کہ چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، سامندیاں داتو والی ایک وسیلہ نام تیرے دا، ساڑی جھولی عملو خالی۔ میرے آقا کے غلاموں ہم وہ خوش قسمت جو آخری نبی کی امت میں ہے، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ جناب موسیٰ جیسے اولو العزم رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فَجْعَلْنِي مِنْ اُمَّتِ احمدہ، اے پاک پروردگار مجھے بھی احمد کا امتی بنا۔ جناب عیسیٰ اس امت میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی امت میں آنے کو ترسے نبی، اور جن کی امت میں آنے کو ترسے نبی، ان کی شان میری رسالت پہ لالا، رسالت پہ لاکھوں سلام۔ آخری امت حضور علیہ السلام کی امت۔ اب رحمت کی میں مثال دے رہا تھا، پھر تھوڑا سا میں واپس جاؤں کہ کفار غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے 9واں پارہ سورہ انفال، اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ ہم تیرے رسول کو نہیں مانتے، اگر یہ برحق ہے سچا ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش کر، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، کوئی اور عذاب ہے تو نازل کر، ہم نہیں مانتے۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کیا فرما رہا ان کے جواب میں کہ اے پیارے حبیب، یہ کافر مجھ سے عذاب طلب کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر یہ تیرا سچا رسول ہے، یہ رسول برحق ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر، ہم پہ عذاب نازل کر۔ اے پیارے حبیب، قوم موسیٰ ہوتی دیر نہ لگتی، قوم لوط ہوتی بستیاں الٹوا دیتا۔ آکان اللہ
لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے حبیب میں ان پہ عذاب اس وقت تک نازل نہ کروں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اب پتا چلا میرے نبی کی رحمت کا فائدہ کافر بھی لے رہا ہے، اور ہمارے لیے تو اس کا حکم ہے، اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر، اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے خود ہی پتہ بتا دیا۔ وہ فرما رہا ہے کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اس پہ شرمندہ ہو، وہ کیا کرے؟ معافی مانگنی ہو تو میرے یار کے در پہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف آئے، میرے نبی کے در دولت پہ آئے، پھر جس کے لیے میرا نبی دعا کرے گا، جس کی سفارش مصطفیٰ کریں گے، میں اس کی بخشش کروں گا۔ میرے نبی کے بارے میں یہ طریقہ تو اللہ نے بتا دیا۔ کولڑے کے چراغ حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ۔ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے حضور کے در سے ہو کے آؤ۔ رب اس سے پیار کرتا جو محبوب کا ہوتا ہے، جو اس کے محبوب کے در دولت پہ آ کے بیٹھ جائے۔ اور اب بھی کوئی مانگے، یہ نہیں کہ جب سرکار دربار سجا کے وہاں تشریف فرما ہوا کرتے اس وقت مانگا جائے تو یہ جائز ہے، اب کوئی نہیں مانگ سکتا، اب بھی مانگا جا سکتا۔ وہاں حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوت پر اب بھی جو مانگتا ہے جس بولی میں مانگے، جس بولی میں، کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کہ انگلش میں کوئی مانگے گا تو حضور کو بتانا پڑے گا، کوئی پشتو میں مانگے گا تو بتانا پڑے گا یہ کیا مانگ رہا ہے۔ رب فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں نے جو رسول جس قوم میں بھیجا اس رسول کو اس قوم کی بولی سکھا کے بھیجا۔ تو میرا نبی تو کسی ایک قوم کا رسول تو ہے نہیں، میرا نبی کسی ایک قبیلے کا رسول نہیں۔ جیسے موسیٰ و عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے آئے، شعیب قوم مدین کے رسول بن کے آئے، نوح قوم نوح کے رسول بن کے آئے، لوط قوم لوط کے رسول بن کے آئے، صالح قوم سمود کے رسول بن کے آئے، ہود قوم عاد کے رسول بن کے آئے۔ میرا نبی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء آج پنڈا والے نہیں آئے، وہ اس تو نہیں آئے کہ ظاہر موسم بے اعتبارہ جی آئے، واپس جان گئے تھے مشکل پیش آئے گی، تو چلو جیڑے آ گئے ہو تسی تے سبحان اللہ کہہ دو۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیرے، ہر طرف سے آواز آئے کیا بات ہے، سرور انبیاء تیرے، رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے، اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، روح کونو
تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تیری میرے آقا کریم علیہ السلام سر سے لے کر پیروں تک رحمت مجسمہ رحمت بن کے آئے اور کل عالمین کے لیے اگر جو حضور پر ایمان نہیں لایا وہ رحمت کی خیرات لیتا ہے تو جو حضور پہ ایمان لائے تھے یا جو لا چکے جو آئندہ بھی ایمان لائیں گے ان پر میرے نبی کی رحمتیں کیسی ہوں آقا کریم علیہ السلام شروع میں نا جب اسلام پھیلا حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں گروہ در گروہ علاقوں میں جاتے ہیں اسلام کا پیغام لے کر تو آقا کریم علیہ السلام نے قافلہ بھیجا تو چند صحابہ کرام اس قافلے میں شامل تھے ایک گاؤں میں گئے ایک دیہات میں گئے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے وہاں کچھ لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی میرے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا اسلام کا پیغام دیا تو ایک بالکل سادہ سا بندہ ان پڑھ بندہ بالکل سادہ سا وہ کھیتی باڑی کرنے والا دیہات کا رہنے والا اس نے صحابہ کرام سے اللہ کی توحید اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور شان رسالت کو سنا اس نے کہا جی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیں نا یہاں میں بیان کر رہا ہوں کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تو جنہوں نے حضور کو دیکھ کے حضور کی باتیں کی پھر ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہو انہوں نے جب بیان کیا تو جناب والا اس عرابی نے فوراً کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھا دیا گیا وہ کلمہ پڑھ چکا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر موقع ملے نا تو جلدی دیر نہ کرنا مکہ دور نہیں کسی وقت آکے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا تاکہ تو درجہ صحابیت پا لے صحابی کا بہت بڑا مقام ہے نبوت کے بعد اگر درجہ ہے تو صحابی کا ہے جس نے ایمان کی آنکھ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا دیدار کیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جس نے زیارت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ غلام تو بن چکا تھا کچھ دن گزرے اس نے سوچا چلو آج کم سارے مقالے نے ڈنگرہ نو پٹھے شٹھے پا دیتے ہیں سارے کم مقا دیتے ہیں تو ہون جا کے نہ سونے دی مکہ زیارت کر کے ابھی دیکھا نہیں تھا تو زیارت کرنے کے لیے ارادہ کر کے گھر سے نکلا بندہ بالکل سادہ سا تو پوچھتا مکے میں پہنچ گیا مکہ شریف پہنچ کے حضور کا پتہ پوچھتا ہے کسی نے بتایا سیدھا چلے جاؤ حرم میں وہاں مسلمان ہوں گے ان کے نبی بھی وہاں موجود ہوں گے بتا دیا حرم شریف میں آ گیا تو کچھ صحابہ وہاں موجود تھے تو پوچھا میں نے حضور علیہ السلام سے ملنا ہے انہوں نے کہا تشریف رکھیے سرکار ابھی تشریف لائیں گے ملاقات ہو جائے وہ بیٹھ گیا اب بیٹھ کے نا وہ بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ باہر سے کوئی نیا بندہ اندر آتا ہے نا تو وہ حجر اسود کو چوم کے چکر شروع کر دیتا ہے
اس نے دیکھا کہ یہ جو بھی باہر سے آتا ہے حجر اسود کو چومتا ہے، ایک پتھر لگا ہوا اس کو چوم کے یہ چکر شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو اس کا طواف کیا جاتا ہے، حجر اسود لگا ہوا اس کو چوم کے اس کے چکر لگائے جاتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے سوچا چلو یار حضور دے آن تک ایتے کریں۔ اٹھا، اٹھ کے اس نے دیکھا دیکھی حجر اسود چوما، چکر شروع کیا نا، تو ساتھ جو چل رہے تھے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے، وظائف پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، میں شروع تے کر بیٹھا، میں نے تو پتہ ہی نہیں پڑھنا کی، سادہ جا بندہ۔ اس نے سوچا کہ یار اگر ان سے پوچھا نہ پڑھنا کیا ہو سکتا ہے، پہلے چکر کی دعا اور ہو، دوسرے کی اور ہو، تیسرے کی اور ہو، میں نہ چکریں جی پہ جاؤں، تو پھر میں تے دعا میں نو آنی کو نہیں، فوراں یاد نہیں ہونی، ہونی شروع کر بیٹھا، شرمندگی بھی بڑی ہے، انہاں نو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ اس کی صفت ہے نا کریم، کرم کرنے والا، میں یہی پڑھوں گا، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ ہمارا چشتیوں کا وظیفہ ہے، یہ چشتیوں کا وظیفہ ہے، اور جس بندے پہ قرض چڑھا ہو نا، آستانہ علیہ سیال شریف سے یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، جس پہ قرض چڑھا ہو وہ اس کا وظیفہ کیا کرے ہر وقت، اور اللہ اس کی غیب سے ایسے مدد فرمائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرض اترا کب۔ اب اس نے سوچا کہ میں یہ پڑھوں گا، شروع اس نے کر دیا، پہلا چکر، یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریم۔ اچھا دیاتی جڑے ہوندے نے نا اپنی لے چ جدوں اپنی موج مستی چ کچھ پڑھن یا گاون نہ تے او دی چاسی وکھری ہوندی۔ وہ عرب کا دیاتی تھا، عربی دیاتی کو کہتے ہیں، وہ عرب کا رہنے والا تھا، وہ اپنی لے میں پڑھ رہا ہے یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریم۔ ابھی اس کے 2 یا 3 چکر ہوئے، تیسرے چکر میں تھا شاید سرکار تشریف لائے، آقا کے صحابہ تشریف لائے، سرکار کی نگاہ اس پہ پڑ گئی۔ میرے نبی نے دیکھا بڑے انہماک کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریم۔ وہ پڑھتا جا رہا ہے یا کریمو یا کریم۔ سرکار خوش ہوئے، صحابہ سے فرمایا آؤ مطاف میں داخل ہو جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ وہ جو عربی ہے، وہ جو نیا بندہ ہے، اس کے آگے نہیں چلنا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ جو وظائف دعائیں ہم پڑھتے ہیں آج وہ نہیں پڑھنی، بلکہ وہ پڑھنا ہے جو یہ پڑھ رہا ہے۔ وائے عربی تیرے مقدرہ تو قربان، تیریاں اداواں تے سونے نو پیار آ گیا، تیری آواز تے سرکار نو پیار آ گیا، تیرے پڑھن تے حضور نو پیار آ گیا۔ اب وہ آگے آگے چل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پیچھے کون آ گیا ہے۔ آگے چلتے چلتے وہ پڑھتا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ سرکار نے پڑھا یا کریمو، صحابہ نے پڑھا یا کریمو، یا کریمو یا کریمو کی گونج پورے مطاف میں گونجی۔ باقی جتنے طواف کرنے والے تھے انہوں نے بھی سرکار کو دیکھ کر یہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ تھا پینڈو دیہاتی، عربی تھا، بالکل پڑا ہوا نہیں تھا، چلتے چلتے کہنے لگا اوے پیچھے آنے والوں کیا ہوا جو میں ان پڑھ ہوں، میری نقلیں نہ کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے پتہ نہیں یہاں کون سا وظیفہ کیا جاتا ہے، میں تو اپنی طرف سے پڑھ رہا تھا، تم لوگوں نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، فرمایا کوئی بولے نہ، اے جانے تے میں جانے۔ اب وہ چلتے چلتے سرکار فرماتے ہیں او عربی ہم نے تیری نقل نہیں چھوڑنی۔ وہ کہتا ہے پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا ابھی ابھی میرے آقا تشریف لائیں گے، میں سرکار کی بارگاہ میں تمہاری شکایت عرض کر دوں گا۔
میرے آقا مسکرا کے پوچھنے لگے تجھے کس نے بتایا تیرا نبی شکایتیں بھی سنتا ہے؟ کہتا ہے میرا نبی تو پتھروں کی سنتا ہے، میرا نبی جانوروں کی سنتا ہے، میرا نبی پرندوں کی سنتا ہے، میرا نبی درختوں کی سنتا ہے۔ آج سرکار کو آ لینے دو، میں تمہاری شکایت عرض کروں گا۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا لے عربیہ لا شکایتا، اساں تیری نقل کوئی نہیں چھڑنی۔ اس نے جب یہ بات سنی دل میں خیال آیا مکہ کی سرزمین حرم کعبہ کے اندر طواف کے دوران یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے میری اپنے نبی سے شکایت لگا، ہم تیری نقل نہیں چھوڑیں گے، ایک بار دیکھوں تو صحیح۔ اس نے چلتے چلتے یوں پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، پہلی نظر لٹ لیا ماہی تیرے ہار شکارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے بغیرے تارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ ایک نظر دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اب بولتا نہیں کیوں، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، اور شاید آقا نے ہوا دے جھونکے چل رہے نا، اے نہ جھونکے اندر میں شعر پڑھن لگا کہ شاید آقا نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، شاید آقا نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، جبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، جبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ حاضرین کرام، اب سرکار نے فرمایا لگا شکایت، فوراً پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے، جب چہرہ دیکھا آقا مسکرا رہے تھے، فرمایا لگا نہ شکایت، کہنے لگا او دعا کیا جدوں ویکھیا نہیں، نظرہ جھکا لیا، او دعا کیا جدوں ویکھیا نہیں، ویکھن تو بعد تسی سونے بڑے ہو، ایڈے سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لائیاں جاندیاں، کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے۔ سرکار نے فرمایا آنے والے کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں آیا ہوں حضور کے دربار سے، فرمایا اچھا، فرمایا پھر کس نے بھیجا؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا 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 کس نے بھیج
آئے ہو
کہنے لگا جی فلاں گاؤں سے آیا ہوں، میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا پھر کرنا دیدار، کرتا کیوں نہیں، نظریں جھکا کے کھڑا ہے۔ فرمایا دیدار کرنا۔ کہنے لگا کہاں ہے میرے لجپال؟ آقا فرمایا میری طرف دیکھ، انا نبیوں کا، میں تیرا نبی ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، میرے آقا کے قدم پکڑ لیے، فوراً عرض کرتا ہے سونیا مینوں معاف کر دے، میں اتنیاں گلاں کیتیاں، جبکہ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا یہ ہستی کون ہے، پھر بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ سونیا میرے تو راضی رہی، مجھ سے غلطی ہو گئی، کسے نو ملیا تاج حکومت، کسے حکم چلاون سکھیا، کسے نو ملی دستار امامت، کسے علم پڑھاون سکھیا، کسے نے پایا فقر دا چولا، کسے زہد کماون سکھیا، آزم ویکھ مقدر ساڈا، اساں یار مناون سکھیا۔ عرض کی آقا مجھے معاف کر دے۔ سرکار نے فرمایا میرے پاس جبریل آ گیا ہے، اللہ کا سلام اور پیغام لایا ہے۔ آقا کیا پیغام؟ فرمایا جبریل مجھے اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، اے پیارے محبوب اس بندے سے میں حساب لوں گا، اس نے اتنی باتیں کیوں کی، تجھے اتنی باتیں سنائیں؟ سونیا میں ادے کولو حساب لینا، ایسی بالکل دیہاتی سادہ بندہ سرکار دا دامن پکڑ کے آدھا سجنا ایک واری تو معاف کر، پھر میں جانا تے میرا خدا جانا۔ آقا ایک بار آپ مجھے معاف کریں۔ سرکار نے فرمایا میں تے تینوں معاف کیا، میں تو ہوں ہی غمخوار امت، میں تو ہوں ہی سب کے لیے رحمت۔ اب سرکار نے معاف کر دیا تو پھر کہنے لگا جبریل سے کہہ دیجئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اے پاک پروردگار اگر تو میرا حساب لے گا تو میں تیرا حساب لوں گا، میں تیرا حساب لوں گا۔ آقا کریم نے فرمایا تو کیسے حساب لے گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک و خالق ہے، وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، وہ میری برائیوں کا حساب لے گا، میں اس کی مغفرت کا حساب لوں گا، وہ میری خطاؤں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ نہ روئیے، اپنے غلام سے فرما دیجئے اللہ فرما رہا ہے او کملی والے کے غلام میں نے تیری پچھلی خطائیں معاف کر دی ہے، جنت تیرے نام لکھ دی ہے۔ رب فرما رہا ہے نہ تو میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لوں۔ اب یہ کس وجہ سے؟ نسبت رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ہم امتی حضور کے ہیں۔ کتنا کرم ہے حضور کے امتی پر۔ میں نے ابتدا میں عرض کی نا کہ پہلی قوموں کا حشر کیا ہوتا کہ شکلیں بگاڑ دی جاتی، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے کافروں کو بھی کہہ دیا انت فیہم، تمہارا کردار نہیں دیکھ رہا یار، میں تمہارے درمیان اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں، میرا محبوب تم میں موجود ہے، اس لیے میں عذاب نازل نہیں کروں گا، وگرنہ میں بستیاں الٹوا کے رکھ دیتا۔ تو پھر سوچئے نا کہ جو نبی مکہ میں ہو تو رب کافروں پہ عذاب نازل نہیں فرماتا، ساڑیاں تے قبریں چ حضور آنا۔ میں ہولی اس تو بولے ہیں تاکہ پتہ لگے بھئی تسی کتنی توجہ تواڈی میرے۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ تقریر آپ نے کی تو وہاں حدیث پاک بیان فرمائی، بخاری کی حدیث کہ قبر میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے. امام بخاری نے نقل کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. قبر میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے. تقریر کر کے واپس آگے تو ایک مولوی صاحب نے پیچھے سے کہا کہ مولوی صاحب نے جی وہ بات غلط بتائی ہے، حضور تو تشریف نہیں لائیں گے قبر میں. اس نے اچھا خاصا وہاں لیکچر جھاڑ دیا اپنی مسجد میں. تو پھر بعد میں یہاں وہاں کے لوگ والد صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں دلائل تو دیے تھے لیکن مولوی صاحب اتلا سپیکر لا کے چنگی بھلی کھپ پائی، کوئی ایسی دلیل دیو اسی دا منہ بند کری. ہن دلیل سننا، دلیل سن. والد صاحب نے آکھیا میں دلیلاں تو تے دیکھ کے آیا ہوں، بخاری تو تے کیڑی دلیل منگدا ہے؟ انہاں آکھیا جی کوئی اس تو بھی اتے گل کرو اسی دا منہ بند کرنا. والد صاحب آکھیا انہوں آکھو جے تینوں نہیں نہ یقین حضور قبر وچ آنا ہے انہوں آکھو مر کے ویکھ لے. دسو اس تو تے کوئی دلیل ہے؟ نالے مر جائے گا نالے پاک ہو جائے گا. حضور آندے نہیں آندے. حضور علیہ السلام نے قبر میں آنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے غالباً ابتدا میں بھی کہا کہ اللہ کی صفت ہے رحمت، عذاب اس کی صفت نہیں ہے. لوگ ڈراتے بڑا ہے، ٹھیک ہے ڈرانا چاہیے لیکن پہلے خوشخبری دینی چاہیے. یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، جہاں بھی ڈر کا ذکر ہے پہلے خوشخبری کا ذکر ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوگا، جو پڑھے لکھے ہیں ذرا میرے ساتھ اس بات کو دہرائیے گا، بشیرا مبشرا و نذیرا. پہلے خوشخبری پھر ڈر. رب فرمایا پہلے خوشخبری دے. لوکاں نوں آکھو اے سیدھے ہو جاؤ جنت لبے گی، جنت دے میوہ جات کھاؤ گے، جنتی چوراں جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میں ہن پہ ایسے میں نن، یہ امن و امان تمہارے تمہارے تمہارے. اے دسو لوکاں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بنے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے تمہارے تمہارے. خوشخبریاں تسی ڈرا رہے ہو جی قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں سانپ بھائی ہونے. اتنے ہر بندہ اپنی قبر دا پتہ دے رہا ہے، میں اپنی قبر دا پتہ دے رہا ہوں، میری قبر ہی حضور ہونا ہے. ہمارے بہت بڑے خطیب خطابت کے بادشاہ سید شبیر حسین شاہ افزابادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ کسی مولوی نے تقریر کی تھی نا تو انہیں بڑا ڈرایا. اتوں انہاں دی واری آئی، شاہ صاحب نے فرمایا نہ بیڑے کام کرو نہ قبر وچ سب تے بچھو آن. کام چنگے کرو حضور دیاں نہ تا پڑھو قبر وچ حضور آن. پھر تینوں نہیں پوچھا جائے گا، پھر سرکار دسن گے کون ہے. کام چنگے کرو نا، سرکار آنا قبر. حضرت عارف کھڑی نے اچھے کام کیے، اسی وجہ سے کہا لوکا مینوں. اچھا تسی کی شاہ ہو؟ کھڑی والے بابے نے بھی لوگ ڈراندے رہے قبر وچ پچھو تاں ہی تو نہ کیا لوکا مینوں آن ڈرا. لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڑے کملی کالی. عارفوں کا بادشاہ سلطان باہو بھی بولا کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا تے نال شفاعت سرور عالم بخشی سیا عالم سارا. حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا. میں قربان بنا تو باہو جنوں ملیا
نبی سہارا بزرگاں دے زندگی تے چلو او کی درس دیندے رہن لوکاں ڈراؤ نہ پہلے خوشخبریاں حضرت مائی رابعہ بصری تھی نا رات کو چور آیا لوٹنے کے لیے مال لوٹنے کے لیے حضرت رابعہ بصری عبادت کر رہے اللہ کے وہ بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جن کی راتیں قیام رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں آپ عبادت میں مصروف تھی چور آیا جناب اس نے کمروں کی چیکنگ کی تلاشیاں لی کوئی شے نہ نکلی نکلنے لگا تو مائی صاحبہ عبادت سے فراغت حاصل کر چکی تھی تو اس کو آواز دے کے دروازے سے واپس بلا لیا ساڑھے جہاں ہوندہ تے ڈانگ لے کے پیچھے نستا مائی صاحبہ اللہ کی ولیہ تھی کہا او جوان ٹھہر جا ادھر آ کیا چاہیے اس نے کہا جی تو اڑکل ہے ہی کچھ نہیں وہ ہوئے تے میں لے نہ جاندہ فرمایا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے جو منہ سے مانگے گا نا یہ اللہ کی بندی تجھے وہ دے گی لیکن جس انداز میں تو آیا تھا حرام ہی کرنا تھا نا حرام کمانا تھا ایسا کر میری ایک بات مان گل سننا توجہ میری ایک بات مان لے جو تو مانگے گا نا میں تجھے اللہ کے دیوے سے وہ دے دوں اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا مائی صاحبہ نے کہا وضو کر کے مجھے 2 رکعت نفل پڑھ کے دکھا صرف 2 اچھا چور کدی مسیتی نہیں سی وڑیا کدی مسلح نہیں سی چڑھیا وضو بھی شاید اس کدی کیتا سی یا نہیں انہوں نے کہا صرف 2 رکعتاں پڑھنی ہیں جو منگاں گا ملے گا مائی کہا بالکل اس نے کہا اچھا بڑا سستا سودا ہے مائی نے کہا بالکل وضو کر اس نے وضو کیا مسلح پہ کھڑا ہوا آکھن لگا ہوں 2 تو ودانا نا اب میں مسے وضو کیتا ہے مسلح پہلی باری چڑھے تے ہولی ہولی پھر عادی ہو جاؤں گا ہن 2 ہی رکھنا مائی آکھیا تیری میری ڈیل 2 دی اونے جناب اللہ اکبر جدو الصلاۃ معراج المومنین دی لذت محسوس ہوئی نا پہلی رکعت انہوں پتہ لگ گیا ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان ذوق آیا سجدہ کیا تو حقیقی سجدے کی لذت ملی سلام پھیرے مائی وال ویکھے نہیں نال ہی 2 رکعتاں پھر نہیں اب پھر مائی انتظار میں ہے پھر سلام پھیر کے پھر اللہ اکبر اب جب 6 ہو گئی نا تو 8ویں رکعت کے لیے یعنی 7ویں اور 8ویں کے لیے پھر کھڑا ہوا مائی نے کہا جنہیں مرضی پڑھ لیکن تیری میری ڈیل 2 دی ہن ودائیاں تو آپ نے انہوں نے کہا مائی ہن لٹن دا راہ دسی رج کے لٹن تے دے نا میں آپ لٹن دا راہ دسی ہن لٹن نہیں دیندی مینوں لٹن رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا ماشاءاللہ جی ٹائم شارٹ ہے کیوں راج کے لٹن تے دے مائی نے آکھیا تیری میری ڈیل 2 دی جنیاں مرضی پڑھ میں تے صرف اس تو پوچھیا ہے ہن بس کیوں نہیں کردا پہلے مسلح چڑھدا نہیں سی ہن لیندا نہیں اس کا مائی گل ہے سیدھی سیدھی میں واقعی کبھی مسلح نہیں چڑھا مولویاں دیاں تقریراں سنیاں انہاں آکھیا قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے ہڈیاں جڑ جائیں گی میں نہیں ڈریا تو ڈرایا بھی نہیں مائی تو ڈرایا بھی تے ڈرایا بھی نہیں تے تو آکھیا مسلح چڑھ لین نو دل نہیں کر رہا مائی آکھیا انجے نہیں چڑھیا جدو تو میرے ویڑیوں نکلے ہیں نا میں پھر تینو مسلح چڑھ کے اپنے رب نال گل کیتی ہے میں آکھیا مولا کہ میرے ویڑے بڑے اسی تے خالی جا رہے اسی میں پلٹا کے تیرے ویڑے مار دیتا کیوں نہیں تو بھی خالی ٹر گیا تیرے میرے فرق کی رہ جائے گا جبریل نے اس کی قدرت کی طرف غور کیا نا تو
رب کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، او میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، او میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ جبریل تلاش کرنا شروع ہو گیا کس بندے کی صدا پہ قدرت لبیک کہہ رہی ہے۔ مسجدوں میں تلاش کیا، مدرسوں میں تلاش کیا، مسلوں پہ دیکھا، بندہ کوئی نہ لبیا، کوئی ایسا بندہ نہ ملیا جنہوں رب آ کریا لبیک یا عبدی۔ تو جبریل کو پوچھنا پڑا، مولا یہ کون ہے جس کی صدا پہ تو جواب دے رہا ہے؟ میں تو سارا تلاش کر کے آیا ہوں، یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے۔ فرمایا کہاں گئے ہو؟ یا اللہ مسجدوں میں دیکھا ہے، مدرسوں میں دیکھا ہے، مسلوں پہ دیکھا۔ فرمایا کسی مندر بھی جا لے۔ اب مندر میں دیکھا تو ایک بندہ بت کے سامنے کھڑا کہتا یا سنم یا سنم، اس کی آنکھ لگتی ہے تو منہ سے نکلتا یا سمد یا سمد یا سمد۔ اب جبریل عرض کرتا مولا اس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اس کو کہہ رہا ہوں۔ یا اللہ وہ تو بت کے سامنے یا سنم کہہ رہا ہے، اس کے اختیار میں جب نہیں رہتا تو اس کے منہ سے بلا اختیار یا سمد نکلتا ہے۔ فرمایا پھر یہی تو فرق ہے، وہ سنم کو پکارے وہ بھی نہ بولے، سمد کو پکارے وہ بھی نہ بولے، پھر سنم اور سمد کا فرق کیا رہ جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا جو بت قدے میں کھڑا ہو کر بلا اختیار یا سمد کہہ دے، رب اس پہ نظر قدرت کرے، تو جو وضو کر کے اور پاک لباس پہن کے جمعے والے دن اس کے گھر میں آ کے اپنی جھولی پھیلا لے، رب اپنے بندے پہ کرم نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ مانگنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، میں نے اسی لیے ابتدا اسی سے کی کہ اس کی بارگاہ سے مانگا کرو، وہ دینے والا جو اس سے مانگتا ہے پھر وہ کسی دنیا دار سے نہیں مانگتا، اس سے مانگو۔ جب اس سے مانگو گے اس یقین کے ساتھ کہ دینے والا وہی ہے، پھر دیکھنا تم پہ کرم کتنا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج مولوی صاحب نے نچوڑ پیش کر دیتا بھئی نبی کو بھی نہیں مانگنا، ولی کو بھی نہیں مانگنا، یہ بھی سمجھ لیں۔ ہم کسی ولی سے مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگتے کیا ہے؟ ان کا وسیلہ مانگتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہتے آپ دیں، داتا صاحب آپ دیں، نا داتا صاحب نہیں دیتے، دیتا اللہ ہے، لیکن وسیلہ داتا صاحب کا۔ بخاری کے اندر ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بنی اسرائیلی نے 99 قتل کیے، 99 قتل، اندر خوف آیا کہ یار معافی مانگنا، اخیر مر جانا ہے کہ پتہ نہیں کی اشر ہونا ہے۔ اس نے کسی خشک مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا کہ میں 99 قتل کر کے آیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ انہیں آکیا 99 قتل یہ نہیں ہو سکتا، تو نہیں بچتا۔ انہیں آکیا چلو سینچری تے پوری کریے، اسی مولوی دی اس گردن قلم کر 100 پورا ہو، 100 پورا کر کے ارادہ کر چکا تھا، اندر اس کے وہ بات داخل ہو گئی تھی کہ میں نے معافی مانگنی ہے۔ کسی بزرگ صوفی سے جا کے ملتا ہے کہ میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، 99 بندے سن تے ایک مولوی سے۔ اس گل تے تسی بڑے خوش ہو، 99 بندے ایک مولوی سمیت پورا 100 بندہ میں مارے۔ مولانا غلام حیدر صاحب بھی مسکرائے، 100 بندہ میں مار کے آیا، کیا میں نو رب معاف کر دے گا؟ میں معافی چاہنا۔ اس صوفی نے کہا، اس درویش نے کہا وہ سامنے بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ گے نا تو وہاں کے معافی مانگو، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں نا اس کے خاص انوار و تجلیات وہاں برستے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ والے ہیں دے در تے تجلیات برستے ہیں، اسی وہی تے لہن جانے ہیں۔ اب یہ واقعہ بخاری کے اندر ہے۔ اچھا وہ بندہ جب وہاں سے چلا توبہ کی نیت سے، ابھی چلا ہی تھا اس کی موت واقع ہوئی۔ اب جب موت واقع ہوئی دوزخ والے فرشتے آگئے، چلو بھئی 100 بندیاں دا کھاتے ہیں، جنت والے آگئے، انہوں نے ایک طرف سے پکڑ لیا، نانا یہ توبہ کی نیت سے ولیوں کے پاس جا رہا ہے۔ اب فرشتوں میں تکرار ہوا تو آواز قدرت آئی، جھگڑو نا، ایسا کرو فاصلہ ناپ لو نا، جہاں سے چلا ہے یہاں اگر فاصلہ کم ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر ولیوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم تھا تو پھر جنت والے لے جائیں۔ اب جہاں سے چلا تھا فاصلہ ادھر کم تھا
اس اصول کے مطابق وہ جہنم میں جانا تھا۔ اب جب یہ کہا گیا تو رب نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا سدرہ چھوڑ جلدی کر، وہ فاصلہ جو ولیوں کی طرف ہے اس زمین کو سمیٹ، ادھر کی طرف فاصلہ کم کر، کل کو کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ توبہ کے ارادے سے ولیوں کی طرف منہ کر کے جہنم چلا گیا۔ میں آکھیا جدہ منہ ولیاں ہو جائے رب انہوں جہنم نہ جان دے تے جڑا پیر سیال دے در تے پہنچ جائے، جڑا داتا علی دے آستانے تے پہنچ جائے، جڑا بابا فرید دے آستانے تے پہنچ جائے، جڑا میرے علی دے مزار تے پہنچ جائے، ادھے تے کتنا گل پلے پہ گئی نا۔ اور میں بس کرن لگا، توجہ نہ، ہمارا تو حشر، اچھا حشر حضور کے قدموں میں ہونا ہے، یہ تو ہے حدیث پاک، حشر اسلام کے قدموں میں ہونا، یہ میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، کوئی تقریری جملہ یا نقطہ نہیں ہے۔ پھر جدو حضور دے قدمہ چسا ہونا ہے، ایک میں جملہ عرض کرن لگا، اسانو اتھے داتا دی چوکھٹ لب جائے اسی او نہیں چھڑ دے، تے جدو حضور دے قدم لبڑے نے سنیو پھر ساڑھے تے وارے نیارے نہیں ہو جائے۔ نمازہ روزے حج زکاة قبول ہی دی ہونی جدے سینے چ حضور دی محبت ہونی، نہیں تے جننے مرضی کوئی چلے لائے، جتنیاں مرضی بات نہ کرے، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، سارے آکھو اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، باں جس نے پھڑائی سرکار مدینہ نو، سرکار مدینہ نو، او کہندہ پھرے سب لوگ لاجپال تے مکنی، او کہندہ پھرے سب لوگ لاجپال۔ میری تقریر ختم ہونے والی ہے، آخری شعر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کنڈ کرنا تو پنجان، چہرے کے امپریشن بھی دیکھوں گا، کنڈ کرنا تو پنجان، مک پھیرنا پنجان تو، کنڈ کرنا تو پنجانو، مک پھیرنا پنجان تو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، جنت تے جہنم دی گل آل تے، کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، او سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو، ہمیں پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جنت تے جہنم دی گل آل۔ حاضرین کرام، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔